مخدوم نے پہچانا اور قادری رنگ میں رنگنے کے بعد کہا اشرف جلدی کرو بھائی ولاء الحق تمہارا انتظار کر رہا ہے، پیر انتظار کر رہا۔ اور جیسے ہی بہار سے گزرنے لگے تو مخدوم بہار حضرت شرف الدین یحییٰ منیری وہ سال سے پہلے انتقال سے پہلے وصیت کر گئے، دیکھو سمنان سے ایک آل رسول آ رہا ہے، اس کا نام اشرف ہے، وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا، مجھے نہلا کر کفن پہنا کر کے رکھنا، انتظار کرنا، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا اور اس کی یہ امانت ہے، اس کے حوالے کر دینا۔ انتظار کے بعد جب مخدوم شملانی نظر آئے تو انہوں نے بھی کسی سے نہیں پوچھا میرے کو کیا کرنا ہے، سیدھے جنازے کے مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز جنازہ پڑھائی، سارے مجاور چپ تھے، پڑھا کے چلے جائیں تو اچھا ہے، مال دینا نہ پڑے۔ ہر دور کے مجاور اچھے بھی ملے اور ویسے بھی ملے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ مخدوم شملانی نے کہا میری امانت، کہا کیسی امانت، ان کو نہیں معلوم کہ ایک ولی کا دوسرے ولی سے جو روحانی کنیکشن ہوتا ہے اس میں کسی موبائل کی ضرورت نہیں۔ کہا چاہتا ہو رکھ دو انہی کے جنازے کو قبر پر، تم اٹھا لو تو تمہارا ہے، میں اٹھا لوں تو میرا ہے۔ بڑی طاقت لگایا، پوری پہلوانی دکھایا، پسینہ ہو گیا، لیکن وہ گٹھڑی نہیں اٹھی۔ مخدوم شملانی نے ہاتھ بڑھایا، گٹھڑی اٹھایا اور پڑھوا کی طرف سے 12 سال تک کٹھور تپسیا کے بعد الگ الگ وقتوں میں 4 سال کے لیے 3 سال کے لیے مختلف وقتوں میں اپنے پیر کی خانقاہ میں رہے۔ سمنان کا شاہی کھانا اب بنگال کا پن بھٹا، جو چاول بچ جائے اس میں پانی ڈال دو اور رات میں پانی ڈال کر صبح کو اسے کھاؤ، یہی خانقاہ کی غذا تھی۔ جو سلطنت پر بیٹھ کر شاہی دسترخوان کو 10 سال تک حکومت کر کے کھایا تھا، وہی آدمی بنگال کی دھرتی پر پیر کے گھر پہنچنے کے بعد صرف پن بھٹے پر راضی ہے۔ اور جیسے ہی یہ اپنے مرشد سے ملے، مرشد نے اپنا خرقہ مبارک مخدوم شملانی کو پہنا دیا، خرقہ لے کر کے اپنے حجرے میں آئے تو ایک ننگا بدن فقیر جو سردیوں سے ٹھٹر رہا تھا، اس نے کپڑا مانگا، مخدوم شملانی نے اپنے پیر کا خرقہ اٹھا کے اسے دے دیا، اس نے پہن لیا، ٹھنڈک سے بچ گیا۔ مریدوں نے جا کے شکایت کی حضرت صاحب سے، شیخ اور پنڈوی سے کہ آپ کا یہ کیسا مرید ہے، آپ کا خرقہ اٹھا کر کے بھکاری کو دے دیا، مجبور کو دے دیا۔ تو پیر نے کہا اشرف کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں، بلاؤ میں پوچھتا ہوں کہ میرا خرقہ کیوں دے دیا۔ مخدوم شملانی نے کہا سرکار میں نے آپ کو پانے کے لیے حکومت چھوڑا ہے، آپ کا لباس پانے کے لیے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج تم تبرکات دکھاتے ہو ضرور دکھاؤ، اگر تم لباس دکھاتے ہو ضرور دکھاؤ، مگر اپنے ولیوں کی صفات کب دکھاؤ گے؟
اب مقام کی بات کرتا ہوں۔ حضرت صوفی عبدالرحمن چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں اجمیر میں تھا، میرے من میں وچار آیا کہ میں رجال الغیب کو دیکھوں۔ رجال مانے مرد اور غیب مانے پوشیدہ، یہ جو چھپے ہوئے مرد ہیں دکھتے نہیں، انہیں میں دیکھوں۔ تو خواجہ بزرگ نے فرمایا کہ چوچھا چلے جا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ میں اجمیر سے جب دلی آیا، خواجہ سرکار نظام الدین محبوب الہی، وہاں میں نے مراقبہ کیا اور یہ خواہش کی کہ حضرت خواجہ خضر سے ملاقات ہو۔ تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا کہ چوچھا چلے جائے۔ یہ بڑے چکر میں یہ پڑ گئے، صوفی باصفا صاحب کشف و کرامت بزرگ صوفی عبدالرحمن چشتی اس چکر میں پڑ گئے کہ چوچھا میں سید اشرف جہانگیر ہے، ان کے پیر کے پیر کے پیر بھیج رہے وہاں، پھر نظام الدین کے پیر کے پیر کے پیر خواجہ غریب نواز بھیج رہے کہ چوچھا۔ فرماتے ہیں کہ میں آیا محرم میں، پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک میں نے پہلا 10 دن مراقبے میں رہا، تو میں نے دیکھا کہ مخدوم سمنانی کے روضے کے کنارے جو تالاب ہے، نیل ہے، اس کی پانی کی سطح پر رجال الغیب ہی نظر آ رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب میں محرم کے آخری 20 محرم سے آخری عشرہ، آخری 10 دن میں وہاں مراقبے میں رہا، تو میں نے دیکھا خواب میں نے دیکھا کہ سیڑھیاں چڑھ کر کے جو مخدوم اشرف کی مزار پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں کوئی مزار ہی نہیں ہے، جو گنبد ہے گنبد ہی نہیں ہے، میدان ہے، اور وہاں پہ خواجہ غریب نواز محبوب الہی مولا کائنات علی مرتضیٰ اور خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روحانیت پاک مصطفیٰ جلوہ گر ہوئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ خواجہ خضر ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے آئے اور رسول پاک سے کہا سرکار یہ جہانگیر کا بیٹا خرم، جسے آگے شاہجہاں کہتے ہیں، یہ جہانگیر کا بیٹا خرم، اسے میں آپ کے پاس لایا ہوں، جہانگیر بیمار ہے، آج وہ کل میں جانے والا ہے، اس کی جگہ ہندوستان کا بادشاہ خرم شاہجہاں کو بنا دیا جائے۔ سرکار نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور غریب نواز کے حوالے کیا، اور خود فرماتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے ایک ابدال، اب کہتے ہیں اور مجھے مقرر کیا گیا، یعنی صوفی عبدالرحمن چشتی بھی بڑے اونچے مقام کے تھے، انہیں مقرر کیا گیا۔ پھر آگے لکھتے ہیں اس واقعے کو لکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ تم جان جاؤ کہ مخدوم سمنانی کے دربار میں اپائنٹمنٹ بھی ہوتا ہے، ٹرمینیشن بھی ہوتا ہے، تقرر بھی ہوتا ہے اور منسوخ بھی ہوتا ہے، رکھا بھی جاتا ہے، نکالا بھی جاتا ہے۔ بات یہ 700 سال پرانی ہے
مگر میں تمہیں ہی بتاؤں کہ مخدوم سمنانی جسے مقرر کر دے دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ لاکھوں لوگوں نے چاہا تھا کہ مدنی ہاشمی کو دفن کر دیا جائے، لیکن جو مخدوم کا مقرر ہوتا ہے اسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اشرفیہ، اولاد غوث العالم، سبحان اللہ۔ وہ بڑی بڑی توپیں واہ 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 واہ۔ اب ان کا انتقال ہو گیا تو نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ سب اپنی جگہ پہنچ گئے۔ مدنی بھی چمک رہا ہے اور ہاشمی بھی موجود ہے۔ بھائی پنگا مت لینا ولیوں سے، مقرر ہے، اور جو زبردستی بیٹھ بھی جائے اس کی گارنٹی نہیں۔ جسے مخدوم صاحب بٹھا دے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اٹھا کے دیکھ، کوشش کر کے دیکھ۔ ہندوستان سے امریکہ تک کوشش کی گئی، ساؤتھ افریقہ سے لے کے نیوزی لینڈ تک کوشش کی گئی، بڑے بڑے فولڈر بنائے گئے، لیکن فولڈر جل گیا۔ واہ، اشرف کا مقرر کیا ہوا آج بھی چمک رہا ہے۔